میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھے کلام کی بنیاد پر انسان کے دل میں انسان جگہ بنا لیا کرتا ہے۔ اچھے کلام کی بنیاد پر، اچھے جملوں کی بنیاد پر انسان کی محبت دل میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ آپ مارکیٹ کے اندر جائزہ لے لیں، گھر کا بھی جائزہ لے لیں، رشتہ داریوں میں بھی جائزہ لے لیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جو تلخ کلامی کرنے والا ہو، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہو، جو گالی گلوچ کرنے والا ہو، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لیکن جو بول میٹھے بولنے والا ہو، اچھی بات کرنے والا ہو، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن کبھی فحش بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو چھوٹے بچے بھی گالیاں بکتے نظر آتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو زبان سے زہر اگلتے نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کی زبان سے تلخ جملے نکلتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ ہے کہ جو تمہاری زبان سے بات سنے وہ اس کے دل میں تمہاری بات بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کلام کیا کرتے، اور قرآن نے کس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اس کا ایک عظیم دستور عطا فرمایا، ایک خاک عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ آپ انسانوں سے اس طریقے سے بات کریں، انسانوں میں بھی کوالٹی ہے، کس سے کیسے بات کی جائے۔ ایک جنرل انسان ہے، ایک مانگنے والا بھی تو بھکاری ہے، لیکن ہوتا تو انسان ہے نا، اس سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے کس طرح سے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ سربراہ مملکت سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظالم و جابر حکمراں سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے پہلے میں جنرل انسانوں سے کیسے بات کی جائے، اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو لوگوں سے۔ اچھی بات سے کیا مراد؟ ایسی بات کہو جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور اطمینان والی ہو، اس کو نفع پہنچے آپ کی بات سے، اس کے دل کو دھارس بن جائے، اس کے دل کی اس کو اطمینان و سکون ملے۔ اس کو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں، کسی عورت کا بچہ گم گیا یا مر گیا اور کسی شخص نے اس عورت کو تسلی کے جملے کہے، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے بچے کو تم سے ملا دے، یا یہ کہے کہ جس بچے کا انتقال ہو گیا اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے، تسلی کے جملے کسی نے اس عورت سے کہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تسلی کے جملے کہنے والوں کو اللہ قیامت کے اندر جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، سرجری کے اسٹوڈنٹس جو سرجن بننا چاہتے تھے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پروفیسر نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ اچانک کسی کو کوئی صدمہ آ جائے تو اس کا علاج تم کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر آدمی چل رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ دار تھا، ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا، اچانک اس کو صدمہ، انتقال کی خبر مل گئی کہیں سے، اچانک یہ اطلاع ملی تو ایک شوق ہوتا ہے نا، صدمے میں آ جاتا ہے۔ تو پروفیسر نے سوال پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیے، اس نے سب کو کہا کہ آپ کا جواب غلط ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا سر آپ بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا
ایسے اچانک صدمے میں گرفتار بندے کے لیے سب سے بہترین علاج تسلی کے جملے ہیں. اسے تسلی کے جملے کو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری پہچان ہمارے اچھے جملے تھے، ہمارا حسن تکلم تھا، دنیا ہم سے بات کرنا سیکھتی تھی. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے علم نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور زبان سے مسلمانوں کے محلے کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ، سیٹھ ہے مسلمان تو کہتا ہے جب تک کہ نوکر کو 10 گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیدھا نہیں چلے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے دین کا کام کرو گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، جب بھی کلام کرو اچھا کلام کرو. جملے تمہاری زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلیں. جب اچھے جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے، جب اچھے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو انسان کے دل پر تمہارے جملوں کا اثر ہوگا. اثر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کسی نے سرکار کے اخلاق پر کیچڑ نہیں اچھالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، زبان کا بہت اہم مقام ہے. زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے. آپ ذرا سوچو، آپ نے اچھے الفاظ کہے آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، آپ برے الفاظ کہیں گے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہوگی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے محفوظ کرنے والا اسے محفوظ کر لیتا ہے. ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گالی گلوچ جس کی زبان پر ہو، گندے کلمات جس کی زبان پر ہو، پیار محبت کی گندی باتیں جس کی زبان کے اوپر ہو، ایسی باتیں جو فحش ہوں وہ جس کی زبان پر ہو، مجھے بتاؤ کل بروز قیامت اس دفتر کو پڑھنے کی کس میں ہمت ہوگی، کس میں جسارت ہوگی؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان کو لگام دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زبان سے لاشعوری طور پر کبھی کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اچھا اور اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے پروردگار اس بندے کو بخش دیتا ہے. اور کبھی لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر کر جہنم کے ٹھکانے پر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. زبان کو لگام دو.